پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں شہاب بھائی کے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتائیں گے، جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ شہاب بھائی کے ساتھ راجستھان کے ایک علاقے میں پیش آیا، اور یہ اس قدر حیران کن واقعہ ہے کہ وہاں پر موجود ہر ایک شخص کو یہ واقعہ مبتلا کر گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کی ہم آپ کو فوٹوز بھی دکھائیں گے، جسے دیکھ کر آپ بھی یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی میں وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، جہاں پر ہر کوئی شہاب بھائی کے استقبال کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے تیار ہے، وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انہیں راہ راست سے بھٹکانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور آج کا واقعہ بھی اسی سے منسلک ہے۔ راجستھان کے علاقے میں جب شہاب بھائی داخل ہوئے تو ان کے ساتھ فاحشہ عورت نے کیسی حرکت کی، اس ویڈیو میں اس حرکت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، جب شہاب بھائی سفر کرتے ہوئے راجستھان کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگ ان کا بہت بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں کی پولیس بھی ان کا استقبال کرنے کو تیار تھی۔ اسی لیے جب وہ راجستھان کے علاقے میں داخل ہوئے، پولیس نے پہلے سے ہی بندوبست کیا ہوا تھا، جنہوں نے شہاب بھائی کو گھیرے میں لے لیا۔ سرحد کے دونوں طرف سے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان پر پھولوں کی برسات کیے جا رہے تھے۔ اچانک بزرگ عورتیں ہاتھ اٹھا کر ان کو دعائیں دے رہی تھی، اور مرد حضرات ان سے مصافحہ کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ چلتا پولیس کا دستہ بھی اب تھکنے لگا تھا، اور یہ بات باعث حیرت نہیں تھی کہ زیادہ فاصلے کا چلنا تو کسی کے لیے بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن یہ بات بھی شہاب بھائی جیسے عزم و ہمت والے پہاڑ کے لیے ممکن تھی، جن کو بہت دفعہ کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی میں بیٹھ جائیں، لیکن انہوں نے بہت ہی واضح اور صاف الفاظ میں جواب دے دیا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سفر کو خراب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کی نیت صرف پیدل چلنے کی ہے، پیدل سفر کرنے کی ہے۔ آپ صرف دماغ میں سوچیں کہ انسان کو پیدل سفر کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں، دوسرے صوبے نہیں، دوسرے ملک نہیں، بلکہ بہت سے ممالک پار کرنے کی جستجو رکھتا ہے، وہ بھی پیدل۔ ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ صرف اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور کچھ نہیں۔ پیارے دوستو، راجستھان ہندوستان کا ایک علاقہ ہے کہ وہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کچھ لوگ شہاب بھائی کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو صرف بیوقوفی لگ رہی تھی۔ لیکن شہاب بھائی سب کی سوچ سے بالاتر ہو کر اپنے سفر پر آگے بڑھے جا رہے تھے، لیکن اسی دوران میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ انسان واقعی میں کوئی انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے۔ اس پر اللہ کا خاص کرم ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے طرف ایک قدم چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف 10 قدم چلے گا۔ تو ایسے پیار کرنے والے بندے کا سر کیسے وہ رب جھکنے دے سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ جب شہاب بھائی ایک مخصوص علاقے سے گزرنے لگے تو وہ علاقہ جسم فروشی کے اڈے کے طور پر موجود تھا، اور کہا جاتا تھا کہ وہاں رہنے والی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہے کہ ایسا مرد جس نے کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا ہوگا، وہ بھی انہیں دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے جسم میں ایک خاص قسم کی کشش موجود ہے، اور انہیں دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر بھی بہت اچھی طریقے سے آتا ہے۔ جب شہاب بھائی اس علاقے میں داخل ہونے لگے تو بہت سے لوگ تجسس کے ہاتھوں مجبور شہاب بھائی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ شہاب بھائی اتنے سارے عورتوں کے شہر سے کیسے بچیں گے۔ بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ لڑکیوں کے حسن سے یہ نہیں بچ پائے گے، کیونکہ ان پر پہلی نظر ڈالنے والا ضرور دوسری نظر ڈالتا ہے۔ شہاب بھائی اپنی رفتار سے ان کے علاقے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے تو شہاب بھائی کے پیچھے چلتا ہوا لوگوں کا اتنا بڑا مجموعہ بھی رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شہاب بھائی جب اس علاقے میں داخل ہوئے
تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھٹک کر رہ گئے، لیکن اس کے رکنے کی وجہ کچھ اور تھی، کیونکہ وہاں پر عورتیں نیم برہنہ لباس میں عورتیں رقص کر رہی تھیں۔ سڑک کے بیچوں بیچ مختلف حیرت انگیز انداز میں رقص پیش کیا جا رہا تھا، لیکن شہاب بھائی کے جذبے ایمان پر قربان جائے کہ انہوں نے نظر اٹھا کر بھی کسی حسینہ کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور ان کے اٹھتے قدموں میں کچھ تیزی آ گئی۔ یہاں پر بھی شیطان اپنے وار میں ناکام رہا۔ آخر کار اس علاقے کی سب سے مشہور عورت، جس کا نام دلربا تھا، جو صرف اور صرف بہت ہی خاص لوگوں کے ساتھ رقص پیش کرتی تھی، جس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے کا دان کیا کرتے تھے، اس نے براہ راست شہاب بھائی کے سامنے آ کر ناچنا شروع کر دیا۔ دلربا نامی ایک عورت شہاب بھائی کے ایمان کو آزمانے کے لیے بھرپور طور پر تیار ہو کر ان کے سامنے آئی تھی۔ اس عورت کا دعویٰ تھا کہ میں اس شخص کو اپنے حسن کے شہر میں جکڑ نہ پائی تو میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں گی۔ اس دلربا نامی عورت نے کافی عرصے سے شہاب بھائی کے متعلق سن رکھا تھا کہ یہ نوجوان اللہ کی راہ میں اتنا لمبا سفر طے کرنے جا رہا ہے، تو اس نے اپنے ساتھی عورتوں سے شرط لگائی تھی کہ وہ کسی طرح سے شہاب بھائی کو بہکانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اسی مقصد کو لے کر وہ آج تمام حسن کے ہتھیار کو لے کر شہاب بھائی کے سامنے آئی تھی اور اپنا ہر قسم کا رقص پیش کرنا شروع کر دیا۔ دلربا کا تکبر اور غرور بہت زیادہ تھا۔ اسی وقت وہاں موجود پولیس والے اور دوسرے تمام لوگ وہیں پر رک گئے، اور وہاں موجود سب لوگوں کی نظریں اس عورت کی طرف مغناطیس کی طرح چپکی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ پولیس والے اس عورت کا رقص دیکھ کر اپنی ڈیوٹی بھول چکے تھے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ شہاب بھائی کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سب وہی رک گئے تھے، لیکن قربان جائے اس مرد مجاہد کی کہ اس سامنے آئی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے سامنے ان کی نظریں جھک گئی تھی۔ شہاب بھائی کو بھی اپنی پہلی نظر پر بھی بہت افسوس ہوا کہ اس عورت پر کیوں ڈالی۔ دوسری نظر ڈالنے کی انہوں نے غلطی اور گناہ نہیں کیا، کیونکہ پہلی نظر تو معاف تھی، دوسری نہیں۔ انہوں نے دوسری دفعہ اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور اس کے سائیڈ سے خاموشی سے چلتے ہوئے چلے گئے، جبکہ وہ عورت یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ ہجوم میں شہاب بھائی شامل ہیں، اس لیے اپنا ناچ پیش کرتی رہی۔ دوسرے فاحش عورتیں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی اور وہاں پر موجود ان کا ناچ دیکھتے چلے گئے، اور گھنٹوں تک وہ عورتیں ناچتی رہی، لیکن شہاب بھائی ان کا علاقہ کراس کرتے ہوئے باہر نکل چکے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوئی۔ کسی کو بھی وہاں پر موجود انسان کو پتہ نہ چل سکا کہ شہاب بھائی خاموشی سے نکل گئے ہیں۔ یہ ایمان کی بہت بڑی کامیابی تھی، اور وہ لوگ جن کا دعویٰ تھا کہ یہاں پر شہاب بھائی کا ایمان چلا جائے گا، وہ سب سے زیادہ حیران تھے، اور سب سے حیران ہوتی ہے وہ عورت جس کے وار سے آج بڑا سے بڑا بھی انسان نہ بچ سکا۔ وہ پریشان تھی کہ اتنا خوبصورت لڑکا ایک نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ تمام پولیس والے اس عورت کی طرف دیکھ کر ناچنا شروع ہو گئے، اور پولیس والوں کو دیکھ کر دلربا کو لگا کہ شہاب بھائی بھی ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں، لیکن اچانک سے اسے احساس ہوا کہ شہاب بھائی تو کہیں ہے ہی نہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ناچ ختم ہونے کے بعد لوگوں کو ہوش آیا، تو انہیں معلوم یہ ہوا کہ شہاب بھائی تو ان کے درمیان موجود نہیں ہیں، اور وہ عورت جو کہ اپنے غرور سے ناچ رہی تھی، آج اس کا غرور بھی خاک میں مل گیا، کیونکہ وہ نوجوان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہا تھا۔ جو اللہ کی راہ کا ارادہ کرے، اس کا سر اللہ تعالیٰ کیسے جھکنے دے سکتا ہے؟ اس نوجوان کا ایمان اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اس کے اللہ سے محبت کی کیا وجہ ہے؟ اور اس چیز نے بھی دلربا کو تجسس میں ڈال دیا۔ شہاب بھائی نے تو اپنے پورے ایمان کے ساتھ میں وہ علاقہ کراس کر لیا اور آگے بڑھ گئے، لیکن وہاں پر موجود لوگوں کے لیے بہت سے سوالات پیچھے چھوڑ گئے، اور ان عورتوں کو حیرت ہونے لگی کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ دلربا اپنے تجسس سے اپنے ہاتھوں مجبور ہو کر شہاب بھائی کی تلاش میں سرگردہ ہو گئی، اور دیوانہ وار بھاگ کر ان تک پہنچی۔ ان کا راستہ روک لیا تو شہاب بھائی نے کہا
کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ دلربا نے کہا کہ تمہیں میری طرف دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو شہاب بھائی نے کہا کہ اگر تم مکمل لباس میں آؤ تو میں تمہاری بات سن سکوں کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ کیا میرا حسن تمہیں اپنے طرف نہیں کھینچ رہا؟ تو شہاب بھائی نے جواب دیا کہ مجھے میرے اللہ کا گھر اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور میں وہاں کھینچا چلا جا رہا ہوں۔ وہاں پر موجود شہاب بھائی کے ایک ساتھی نے یہ شعر پڑھا، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے اوپر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے ہے۔ شہاب بھائی کو اس بات کا اتنا اثر تھا کہ دلربا نامی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ اے نوجوان، تم کس کے محبت میں آگے بڑھتے جا رہے ہو اور کیا تمہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے؟ حسین سے حسین چیز بھی تمہیں متاثر نہیں کر پا رہی ہے؟ آخر کون سی ہے وہ ذات جن کے لیے تم دیوانہ وار چلتے جا رہے ہو؟ تو شہاب بھائی نے کہا کہ وہ میرے رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شہاب بھائی کا اتنا کہنا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ مجھے بھی اپنے رب سے ملواؤ۔ تو بس دوستو، ہونا کیا تھا، وہیں پر ہی شہاب بھائی نے اس عورت کو کلمہ پڑھا دیا اور وہ عورت خدا کے حضور بیچ سڑک پر سجدہ ریز ہو گئی۔ تو کسی نے اس کے تن پر چادر ڈال دی اور کہا آج سے یہ تمہارا لباس ہے۔ اور وہ عورت حقیقتاً بہت خوبصورت تھی اور وہ عورت ہمیشہ اپنے دیکھنے والوں پر جادو کر دیتی تھی، اس لیے وہ اپنی نظریں اس سے ہٹا نہیں پائے تھے۔ تو یہ فریقین زہر تھا جس کے وار سے بچنا بہت مشکل تھا۔ شہاب بھائی نے اپنے ایمان کی وجہ سے اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، دوسری نظر بھی نہ ڈالی، یعنی پہلی نظر میں وہ جادو ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے اس عورت نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ کام کرنے والی تمام عورتیں مشرف با اسلام ہو گئی، اور یہ شرف شہاب بھائی کے پکے ایمان کی وجہ سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلنے والوں کو کہیں پر بھی رسوا ہونے نہیں دیتا، اور آج ساری دنیا شہاب بھائی کے نام سے واقف ہے، شاید اس لیے کہ خدا سے ان کی محبت حد سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ہر سال کروڑوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں لیکن کبھی کوئی اتنا مشہور نہیں ہوا۔ شہاب بھائی بھی حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن ان کا جنون اور اللہ تعالیٰ سے ان کا عشق ان کو پوری دنیا میں ایک پہچان دے رہا ہے، اور یہ اسلام کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پیارے دوستو، ہم شہاب بھائی کی چینل کے ساتھ اور ان کے ساتھ جانے والے دوستوں کے رابطے میں ہیں، جیسے ہی ہمیں کوئی نئی اپڈیٹ ملے گی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو دوستو، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔